لله والصلاة والسلام على أفضل خلق الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے عزیز بھائیوں اور دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کی توفیق سے آج ہم سب یوم پاکستان میں اپنا عید الوطنی یوم آزادی کے طور پہ منا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو بنانے میں جن لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا اور وہ دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلندی اور رفعت عطا فرمائے. آزادی ایک نعمت ہے. قرآن مجید قرآن رشید میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے اولاد یعقوب تم یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تمہاری اوپر دی. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور فرمایا کہ وہ نعمت کا ایک ظاہر یہ ہے کہ اس نے تمہیں جہان والوں کے اوپر فضیلت عطا کی. نعمت کیا تھی جس کے اوپر اس قوم کو کہا جا رہا ہے کہ تم یاد کرو؟ اسے اگلی آیتوں کے اندر ارشاد فرمایا وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. فرمایا کہ رب تعالیٰ نے تمہیں فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی اور وہ تمہیں مختلف عذاب کے اندر مبتلا کرتے تھے. عذاب کی صورتوں میں سے فرمایا یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ وہ لوگ تمہاری بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ کرتے تھے. ذالکم بلاء من ربکم عظیم، فرمایا کہ تمہارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش ہے. ایک طرف بیٹوں کا ہلاک کیا جانا، دوسری طرف بیٹیوں کا چھوڑا جانا. کہا یہ تمہارے لیے آزمائش تھی، تمہارے لیے ایک امتحان تھا. تو رب تعالیٰ نے تمہارے اوپر یہ کرم کیا، مہربانی فرمائی کہ تمہیں فرعونیوں سے نجات عطا فرما دی. اس آیت کریمہ میں آزادی کو بطور نعمت یاد کرنے کا حکم ہے. یعنی جس قوم کو آزادی ملی ہے، جس قوم کو آزادی میسر آئی ہے، تو اس قوم کو درس دیا جا رہا ہے، سبق دیا جا رہا ہے کہ تم نے آزادی کو یاد رکھنا. اور یاد رکھنا قرآن مجید قرآن رشید ایک دوسرے مقام پہ سورۃ یوسف کے اندر آزادی کا تذکرہ کر رہا ہے. آج بھی ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر کچھ لوگ اس طرح کی فضا قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم آزادی کیوں منائیں؟ یاد رکھیے گا جو قوم
آزادی جیسی نعمت کو بھول جاتی ہے تو پھر اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے. اور جو قوم اس نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کرنے والی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پہ آخر اس قوم کو حقیقی آزادی بھی عطا فرما دیتا ہے. اور آزادی کے چرچے سے، آزادی کے ذکر سے روکتا کون ہے؟ شیطان روکتا ہے وہ بندے کو آزادی کا تذکرہ نہیں ہونے دیتا. سرکاری ذکر یوسف علیہ السلام زندان میں تھے، قید خانے میں تھے، ایک قیدی رہا ہونے والا تھا. آپ نے فرمایا تو ان قریب رہا ہو جائے گا، جب تیری ملاقات بادشاہ سے ہو تو اس کے سامنے میری یاد دلانا، اس کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، تاکہ ایک اشارہ اپنی آزادی کی طرف تھا. اور اللہ کا قرآن کہتا ہے فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ. اب اس قیدی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے جو ان کی آزادی کے لیے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرا تذکرہ بادشاہ کے سامنے کروں گا، وہ شیطان نے اس کو بھلا دیا. اب قرآن مجید کی اس آیت کا ظاہر بتا رہا ہے کہ آزادی ایک نعمت، اور پھر اس نعمت کو چھپاتا کون ہے، اس نعمت کو مٹاتا کون ہے، اس نعمت کو بھلاتا کون ہے. کہا جو انسان ہوگا وہ کبھی اس نعمت کو بھلائے گا نہیں، اور جو شیطان ہوگا وہ ہمیشہ کوشش کرے گا کہ اس یاد کو کبھی بھی یاد نہ کیا جائے، اس خوشی کا کبھی بھی اظہار نہ کیا جائے. تو اس لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے انسان بنایا، پھر اس خطے میں رہتے ہوئے مسلمان رکھا، تو اس کا حق بنتا ہے وہ اس کو یوم قیامت کے طور پہ منائے، اپنے رب کا بھی شکر ادا کرے. اور اس وطن عزیز پاکستان کے بنانے کے اندر جن لوگوں نے اپنا کردار ادا کیا تھا، ان کی ان قربانیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرے. برادر سی بات کرتے ہیں، اگر ہم کبھی قرآن مجید قرآن رشید کی ان آیات کو پر غور و فکر کریں تو ایک نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ آزادی ضروری کیوں ہے. ہم بہت سارے لوگوں کی زبان سے بالخصوص بازاروں میں سنتے ہیں کہ جناب اس سے اچھا تھا ادھر ہی لے لیتے. اگر کوئی ذمہ دار ہے تو وہ کہتا ہے جناب انڈیا کے اندر فصل اچھی ہوتی ہے، ادھر ہمیں سہولیات میسر نہیں ہے، بہتر تو ہم مارے دیتے. اگر کوئی تاجر ہے تو اس کو تجارت میں نفع انڈیا کا نظر آتا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں آزادی نے کیا دیا ہے، ہم ادھر دے لیتے تو آزاد ہوگا. اور پاکستان بننے کے بعد اگر کسی کو پاکستان میں آ کر کچھ خوشحالی میسر نہیں آئی تو وہ اپنے سابقہ اپنے آباء و اجداد کی خوشحالیاں یاد کر کے کہتا ہے ہمیں آزادی نے کیا دیا، ہم تو ادھر بہتر تھے. عزیز یاد رکھنا آزادی کیوں ضروری ہے، اس کو علامہ محمد اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا سبیل. کہ اگر قوم کبھی کفر کے ساتھ رہے، اگر قوم کبھی وہ پابند سلاسل بن کے رہے، اگر قوم کبھی قید بند کی صحبتوں میں رہے، تو ہوتا کیا ہے جس کو وہ پہلے برداشت نہیں کرتا وہ آہستہ آہستہ اس کو قبول کرنا شروع کر دیتا ہے. اقبال کہتے ہیں جو نہیں تھا خوب پر تقریر خوب ہوا، یعنی جس کو پہلے وہ پسند نہیں کرتا تھا، جس کو پہلے وہ قبول نہیں کرتا تھا، لیکن جب اس کو باندھ دیا گیا تو رفتہ رفتہ اس نے اسے قبول کر لیا. ہم دیکھتے ہیں ایک پرندہ پکڑ کے ہم اگر کبھی اسے پنجرے کے اندر قید کر لیں تو پہلے دنوں کے اندر وہ اپنا سر سوراخوں میں مارتا ہے، اور سوراخوں سے سر مار مار کے اپنا سر زخمی کر دیتا ہے، سر کھول دیتا ہے. کس لیے کہ جناب وہ آزادی سے قید میں آیا تھا. لیکن جب اس کو بھوک لگتی ہے تو ہم اس کو دانا دے دیتے ہیں، پیاس لگے تو ہم اس کو پانی دے دیتے ہیں. وہ رفتہ رفتہ اس قید کو اپنے لیے اپنی جان بچانے کی غنیمت سمجھتا ہے، تو رفتہ رفتہ اس ماحول سے وہ ایسا وہ آشنا ہو جاتا ہے کہ اگر کبھی اس پنجرے کا دروازہ کھول بھی دیا جائے تو اس کو اڑنا نہیں آتا. یعنی جو کبھی ہاتھ نہیں جاتا تھا آج وہ اڑنا بھول گیا. تو اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ نہیں تھا خوب بتدریج خوب ہوا،
کہ جو چیز کبھی قبول نہیں تھی، جس کو کبھی پسند نہیں کیا جاتا تھا، جس کو کبھی برداشت نہیں کیا جاتا تھا، آہستہ آہستہ پھر وہی زمین نے اس کو تسلیم کر لیا۔ قوموں کا ضمیر یوں بدلتا ہے کہ جس کو وہ کبھی نہیں چاہتے تو آہستہ آہستہ پھر وہی ان کا مزاج اور طبیعت بن جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں گھوڑا، وہ بہت بھاری وزن لے کے چلنے والا جانور ہے، اگر چند دن ایک کیلے کے ساتھ بندھا رہے تو بعد میں اس کو کیلے سے کھول کے ایک پلاسٹک کی کرسی کے ساتھ باندھ دیا جائے تو وہ آرام سے سر جھکا کے وہیں پہ کھڑا رہتا ہے۔ گھوڑے کے لیے اس پلاسٹک کی کرسی کو لے کے جانا کوئی مشکل کام ہے، لیکن چونکہ اس کا مزاج بن جاتا ہے، اس کی طبیعت بن جاتی ہے، وہ ایک کیلے کے ساتھ بندھے ہونے کی وجہ سے کہ چند دن کیلے کے ساتھ بندھا، تو اب اس کا مزاج کیا ہے کہ جناب تنکے کے ساتھ بھی اس کو ٹھہرا دیا گیا تو وہ ٹھہرا ہوا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ سرکس کے اندر شیر وہ اشاروں پہ ناچتا ہے، اور ایک ہلکی سی سٹک، اور کبھی اس کے ہاتھ میں پینسل، اور کبھی وہ بھی نہیں، وہ تماشائی اس کو اپنے اشاروں پہ نچاتا ہے۔ اور اگر اس کو چھوڑا جائے جنگل میں جا کر تو بھیڑ بکریوں کے ساتھ وہ رہنا پسند کرتا ہے، اور پھر وہاں پر جا کر وہ بھیڑ بکریوں اور ہرنوں سے ڈرتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر، کہ جب قوم غلامی میں رہے، جب قوم قید بند کی شوقوں کو برداشت کر کر کے اس کی عادی ہو جائے، تب پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر قوم کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ حق بیچ کے باطل کو قبول کرنا، پھر وہ اپنے رب کا نام بیچنا، اپنے نبی کا پیغام بیچنا، اپنے رب کا قرآن بیچنا اور دین کے احکام اور اسلام بیچنا، وہ اس کو دشوار نہیں سمجھتا، اس لیے کہ غلامی اس کے ضمیر کو بدل دیتی ہے۔ اس لیے خالق کائنات نے قرآن مجید قرآن رشید کے اندر ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جو تمہارے اوپر تمہارے رب نے کرم فرمایا ہے، کہ تم غلامی میں تھے، جو نہیں تھا تم اس کو بھی قبول کرنے لگ گئے تھے، لیکن اللہ نے تمہیں یہ انعام بخشا ہے، اب تم آزاد ہو سکے۔ اگر آپ کا مزاج میرا ساتھ دے تو میں قرآن سے مثال دے کے اپنی بات مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ فرمائیں گے؟ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ دیکھیے گا بنی اسرائیل کی بات ہے، اللہ نے کون کون سی اس قوم کو نعمت نہیں دی۔ اگر بھوک لگتی ہے تو جناب منو سلوہ اترتا ہے، یہاں تک کہ جناب اگر یہ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں پیاس لگی ہے، ہمیں پانی چاہیے، تو سرکار موسیٰ پاک عصا مارتے ہیں تو ایک پتھر سے 12 چشمے پھوٹ نکلتے ہیں۔ اور اگر یہ قوم شکایت کرتی ہے ہمیں بھوک لگتی ہے تو میرا رب بادل بھیج کے ان کے اوپر سر پہ سایہ کرتا ہے۔ اگر یہ قوم کہتی ہے ہمیں آزادی چاہیے تو میرا رب ایک دریا کو پھاڑ کے اس میں سے راستے دیتا ہے، اور ان کے سامنے ان کے دشمنوں کو غرق کر کے ان کے حوصلوں کو بلند کرتا ہے۔ لیکن قوم کا ضمیر کیسے بدلا؟ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ حالانکہ پتہ تھا کہ خدا بھی ہمارے ساتھ ہے، ہمارا نبی بھی ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی قدرت بھی ہماری حمایت میں ہے، نبی کا معجزہ بھی ہماری نصرت کے لیے ہے، مگر جب جرأت کی باری آئی، جب بہادری کی باری آئی، جب استقامت استقلال کی باری آئی، تو وہ بنی اسرائیل پکار اٹھے، اذهب انت وربک فقاتلا، کہ آپ لڑیں گے آپ کا رب، انا ہاہنا قاعدون، کہ ہم تو یہاں بیٹھے۔ حالانکہ جس قوم سے اللہ کی اتنی نعمتیں، جس قوم سے اللہ کی اتنی مہربانیاں ہو، اور جس قوم کو رب نے یہ احساسات ان آواز سے نوازا ہو، اس قوم کو تو چاہیے تھا وہ میدان کے اندر مل کے کہتے اللہ کے نبی آپ جہاں حکم عطا کریں تو ہم وہ جہاں پہ آپ کا اشارہ ہوگا ہم اپنا سر وہاں پہ رکھتے ہیں۔ اگر قوم کا ضمیر بدل چکا ہے غلامی میں رہ کے، تو کیا کہا اذهب انت وربک، کہ آپ لڑیں یا آپ کا رب لڑے۔ عزیز یاد رکھنا، آج جس ملک کے اندر ہم رہتے ہیں یہاں پہ شاید ہمارے سر کو آزاد ہے لیکن معذرت کے ساتھ ہمارے دل آزاد نہیں ہے۔ اگر آج ہمارا دل آزاد ہوتا تو پھر آج جب احکام دین کی پاسداری کی بات آتی، شریعت مطہرہ کے تحفظ کی بات آتی اور حفاظ اسلام کے دل کی بات آتی، اس وقت ہم یہ نہ کہتے کہ جناب یہ ریاست کو بنانے والوں نے اس مقصد کے لیے بنائی تھی۔
اگر ہم اپنے دل سے آزاد ہوتے تو ہم قائد اعظم محمد علی جناح اور رحمۃ اللہ اللہ دہراتے کہ جب ان سے پوچھا گیا تھا پاکستان بنا رہے ہیں اس کا قانون کیا ہوگا، آپ نے فرمایا تھا پاکستان آج بنا رہے ہیں اور اس کا دستور رب نے 1400 سال پہلے قائم کیا تھا، اس کا دستور وہ اللہ کا قرآن ہوگا۔ برادر عزیز مگر آج ہمیں اپنے سروں کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کو آزاد کرنے کی حاجت ہے، اور وہ دل آزاد کیسے ہوگے؟ وہ احکام شریعت کی پاسداری میں، وہ رسول کائنات علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کی تابعداری کرتے ہوں گے۔ اگر ہم اسلام کے وفادار بن جائیں تو میرا رب بالآخر وہ ہمیں حقیقی آزادی کی نعمت بھی عطا فرمائے گا۔ اور پھر ہم نے آزادی منانی کیسے ہے؟ اللہ کے نبی نے یہ بھی بتا دیا۔ حضور مدینہ منورہ تشریف لے کے آئے تو قوم یہود 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ فرمایا کیوں رکھتے ہو؟ کہا اس دن بنی اسرائیل آزاد ہوئے تھے، ہم شکر کے طور پہ روزہ رکھتے ہیں۔ کب بنی اسرائیل آزاد ہوئے تھے؟ یہودی آج بھی 10 محرم کا روزہ رکھ کے اپنے بزرگوں کی آزادی کو مناتے کیسے ہیں؟ روزہ رکھ کے۔ اور ہمیں یہ ملک ملا ہے، ہمیں یہ آزادی ملی ہے، ہم کیسے مناتے ہیں؟ جناب وہ موٹر سائیکلوں کی سلنسر نکال لیے، آزادی پاکستان کی ہے، منچلوں نے اپنے سر کے اوپر جھنڈے انڈیا کے باندھ رکھے، سیٹوں کے ساتھ جناب وہ سٹیکر امریکہ کے لگا رکھے، اور نہ کسی قانون کا پتہ ہے، نہ کسی دستور کا پتہ ہے، نہ کسی اخلاق کا پتہ ہے، نہ کسی کردار کا پتہ ہے، کیا کچھ ہو رہا ہے بازاروں میں؟ کس لیے کہ ہم آزاد ہیں؟ میاں یاد رکھنا، جو قوم آزاد ہو پھر وہ قوم احکام شریعت کی باغی نہیں، جو قوم آزاد ہو وہ پھر اپنے رب کے احکامات سے وفاداری کا ثبوت ہے۔ آزادی کیسے ہے؟ آزادی منانے کا طریقہ یہ ہے ہم اللہ کا قرآن پڑھیں، نبی پاک علیہ السلام کا فرمان پڑھیں، جو نیکیوں کا راستہ ہے ہم اس راستے کو اپنائیں، اور بالخصوص اس عظیم کاس اور مشن کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا، ہم اس مشن کو پہچانیں اور اس مشن کے نفاذ کے لیے عملی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سبق قبول فرمائے، اس نشست کو قبول فرمائے، جتنے بھی احباب تشریف لے کے آئے اللہ تعالیٰ سب کو قدم قدم پر رحمتیں، برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔